الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سيد الإنس والجنات أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر 100% کامیاب ہو کر واپس آنے کے لیے، نہ کہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب کچھ سمجھ میں آ گیا. یہ بات عمر گزر گئی، آج تک سمجھ میں نہیں آئی
کہ جس جہان کو ہم سمجھ رہے ہیں ابد الآباد، یہ جہان تو فانی ہے، اصل جہان تو مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ جہان ہے جس کی تیاری کے لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، تبلیغ کی محنت، اس کام کو سمجھانے کے لیے خانقاہی نظام، تدریس، تصوف، تحریر، تصنیف، آپس کے مذاکرے، آپس کے مشورے اتنے ہو رہے جتنی یہ محنت عام ہو رہی ہے۔ اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت خاصہ لکھ دی وہ تو اس بات کو سمجھ رہے، وگرنہ انسان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر رہ کر جو میں نے اس جہان میں کیا ہے قیامت کے دن مجھے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ کچی زمین پر محنت کر کے اس کے اندر ہریالی پیدا کرنا، اس کے اندر سے ہرے ہرے پتے نکالنا انسان کی سمجھ میں آ گیا۔ ایک لوہے کے ٹکڑے پر محنت کر کے ہوا میں اڑانا سمجھ آ گیا، لکڑی پر محنت کر کے طرح طرح کی چیزیں، فرنیچر، لکڑی کا سامان بنانا سمجھ میں آ گیا۔ یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ناکام ہو زندگی گزار رہا ہوں کہ کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر بہتر قسم کا کپڑا زندگی کی کامیابی ہے، اگر اعلیٰ قسم کی رہائش زندگی کی کامیابی ہے، بہترین قسم کی مرغن غذائیں کھانا زندگی کی کامیابی ہے، تو پھر میں پچھلے ہفتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے بالکل کنارے بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ام مکتوم کے سرہانے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سرہانے میں شام اور دمشق کے اندر اور بغداد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم کامیاب ہونے کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں ان چیزوں کا کسی ایک نے بھی اظہار نہیں کیا ہے کہ اگر یہ زندگی کی کامیاب ترین چیزیں ہیں اور یہ چیزیں زندگی کو کامیاب، ہر آدمی کی خواہش ہے میرا مکان ہو، میری گاڑی ہو، شادی اچھی جگہ ہو، لڑکی خوبصورت ہو اور پیسہ میرے پاس ہو۔ یہ انسان اسی پر دن رات محنت کر رہا، دادا محنت کرتے چلے گئے، ابو کی جھولی میں محنت ڈال دی، ابو یہ محنت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بیٹے 4 جوان ہیں اسی محنت پہ لگ رہے ہیں، پھر بیٹوں کی شادی ہو گئی، پھر پوتے جوان ہو گئے یہ بھی یہ محنت کر رہے ہیں، پھر یہی کامیابی کا معیار ہے۔ تو اللہ کا قرآن کن لوگوں کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ جو نبی کے یار 1,24,000 سے لے کر بعض جگہ 1,40,000 اور ایک روایت ملتی ہے 1,90,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو زندگی گزار کے گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کامیاب ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ جس دن ہماری واپسی تھی عراق کے اندر کوفہ میں حضرت علی کے گھر میں جانا ہوا۔ اس چھوٹے سے آشیانے کو دیکھ کر، اس چھوٹے سے کوچے کو دیکھ کر، کچے جھونپڑے کو دیکھ کر، رب کعبہ کی قسم بڑے بڑے محلات میں رہنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنے کو بھی اب دل نہیں کر رہا ہے۔ نونار بستی والوں، قاری طاہر صاحب، اسماعیل صاحب، تصور صاحب، جامع مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامیہ کمیٹی کے مشورے سے دعوت پر آنے والوں، یقین جانو میرے عزیزو اپنے آبائی قبرستان کے اندر چلے جاؤ۔ احاطہ تم نے اپنے قبرستان کے اندر کھینچا ہوا ہے، دادے کی قبر کے ساتھ ابو کی قبر ہے، ابو کی قبر کے ساتھ میرے عزیزو امی جان کی قبر ہے، امی جان کی قبر کے ساتھ بھائی جان کی قبر ہے، 2 قبروں کی جگہ خالی پڑی ہے۔ کہتا میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ خاندان نبوت اتنا مظلوم ہے، اہل بیت اتنے مظلوم ہے، اماں مدینے میں پڑی ہوئی ہے، بیٹی میرے عزیزو ملک شام میں پڑی ہوئی ہے، میرے عزیزو دوسرا بھائی حضرت حسن مدینے میں، دوسرا بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف میں، میرے عزیزو ابا
मारूफी के अंदर पड़ा हुआ क़यामत का दिन होगा। ये लोग मुख्तलिफ जगह से उठेंगे, मुख्तलिफ मकामात से उठेंगे। परवरदिगार आलम इनसे पूछेगा बताओ किस चीज़ ने तुम्हें जुदा किया? रब्बे काबा की कसम है, ये पूरा घराना बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह घर से निकलते हो, शाम को अपने घरों में आ जाते हो, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हो, रूखी सूखी अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना पसंद करते हो। ये वो लोग मेरे अजीजों जो दीन की खातिर कुर्बानियां दे के चले गए, करबला की सरजमीन को खून से रंगीन करके चले गए। मेरे अजीजों क्या उनकी उमंगें नहीं थी, क्या उनकी ख्वाहिशें नहीं थी? ये तो वो लोग थे जिनको इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की सरदारी के ताज पहनाए थे। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला के मैदान की तरफ खानदान को लेकर जाने लगे, अपनी बहन जनाब सैयदा ज़ैनब को बुलाया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। ये कौन ज़ैनब है? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, अंदर आए मुस्कुराने लग गए, हजरत हसन को देख के हंसने लग गए, हजरत हुसैन सैयदा ज़ैनब को देख के हंसने लग गए और तीनों से फरमाया और जन्नत के शहजादों शहजादियों क्या ऊँट की सवारी करोगे? अम्मा कहती मैं काम करते करते अपने हाथ उठाकर अपने अब्बू जान से मुखातिब हुई, अब्बू जान मुझे वेड़े में सहन में ऊँट नजर नहीं आ रहा, मुझे घर के दरवाजे पे ऊँट बंधा नजर नहीं आ रहा, इन नवासों को किस चीज पे सवारी कराओगे? सैयदा फातिमा कहती मेरी आंख ने देखा मेरा अब्बा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में चले गए। फरमाया हसन मेरे बेनी पुष्प पे आके बैठ जा, हुसैन मेरी कमर पे आके बैठ जा, ज़ैनब मेरी कमर पे आके बैठ जा। ये नन्हे नन्हे नवासे नाने की कमर पे बैठ गए। कमली वाले ने सैयदा फातिमा के बेड़े में ऊँट की चाल की तरह घुटनों समेत चलना शुरू कर दिया, बार बार गर्दन उठाकर अपने नवासों की तरफ देख के मुस्कुराया करते और फरमाया करते बताओ मेरे बच्चों क्या तुम्हें ऊँट की सवारी में मजा आ रहा है? ये वो खानदान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मो चराग हैं जिनको घुंडी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है। ये वो लोग हैं जिनके रोने की आवाज़ से काली कमली वाले ने मगरिब की नमाज को मुख्तसर कर दिया। पहली रकत में सूरह फलक पढ़ दी, दूसरी रकत में सूरह नास पढ़ दी। सलाम फेरने के बाद घर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया फातिमा क्यों रो रहे हैं? अब्बा जान 4 दिन की भूख ने इन्हें तड़पा के रख दिया। आपने फरमाया फातिमा इन्हें रुलाया ना कर। सैयदा कहती है मैंने अब्बा जान के चेहरे को देखा, नबूवत की आंखों में आंसू आने लग गए, अपनी शहादत की उंगली अपने सीने पे रखी, अपने दिल पर रख के रोने लग गए। फरमाया फातिमा जब ये मेरे नवासे रोते हैं तो मैं मोहम्मद के यहाँ दर्द होने लग जाता है। काफिले के साथ जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है मेरी झोली के अंदर दोनों रोने लग गए। कायनात का नबी अपनी सवारी को मेरी सवारी के साथ ले आए और आपने मेरी सवारी के साथ अपनी सवारी को जोड़ दिया। फरमाया फातिमा क्या बात है? मैंने कहा अब्बा जान भूख ने इन्हें रुला दिया। रहमत वाले नबी ने पहले एक शहजादे को गोद में लिया, आपने लबों पर अपनी पूरी जुबान मुबारक निकाल के रख दी। अल्लाह अकबर। जन्नत का शहजादा जुबान को चूसता रहा। फिर अल्लाह गनी जब सैराब हो गए उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी सवारी पर गोदी में बिठा लिया। नबूवत वाली जुबान हुसैन के मुंह में डाल के चुसा दी। अम्मा कहती है जैसे दूध पीता बच्चा हुआ करता है वैसे नाने जान की जुबान चूस रहा था। जब बिल्कुल शराब हो गए नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया फातिमा अल्लाह ने मेरी जुबान की बरकत से इनका इतना पेट भर दिया इन्हें मौत तक कभी भूख नहीं लगेगी। अकेली
پڑی ہوئی ہے. اے لوگو تم جس قبرستان میں بھائی کو دفن کرتے ہو, جس قبرستان میں ماموں کو دفن کرتے ہو, بھانجا ماموں کی قبر پر روزانہ جاوے آنا جائے, سال میں تو 10 محرم کو لازمی جائے گا. ابو کی قبر پہ تو لازمی جائیں گے, رشتہ داروں کی قبر میں تو لازمی جائیں گے. واہ زینب جس نے اپنے بھائی کی شہادت پر مدینے کی طرف منہ کر کے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا وا محمد صلی علیک الالہ حسین بالعرا مزمل بالدماء وقطع العادا وبناتک صبایا وذریتک مقتلا. نانا جان دیکھ لے جنہیں گودی میں اٹھا کر, جنہیں کندھے پر بٹھا کر سواری کرایا کرتا تھا, تیری امت نے کربلا کے میدان کے اندر ان کے ساتھ کیا حال کیا ہے. اکیلی لیٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. شام کے اندر اکیلی لیٹی ہوئی ہے. کوئی بھائی نہیں جو فاتحہ پڑھنے آئے, ابا نہیں جو فاتحہ پڑھنے آئے. میرے عزیزو یہ مظلوموں کی داستان ہے. میں سیدہ زینب کی قبر کے پاس تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے, پیر حبیب الرحمان صاحب توسوی, یہ سارے کے سارے حضرات بیٹھے تھے. کسی کی آنکھ کا آنسو 1 منٹ کے لیے خشک نہ ہوا. ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی. اٹھ کر سلام پڑھنے کے بعد جب آنے لگے, رب کعبہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا دامن کھینچاؤ اور کہا عبد الحنان جا کے اپنی گھر والی سے پوچھنا, جا کے اپنی بیٹی سے پوچھنا, جا کے اپنی بہن ماں سے پوچھنا, قیامت کے دن کیا منہ لے کے ہمارے سامنے آؤ گی. جنہوں نے ایک ایک روٹی کے ٹکڑے پہ 4 دن گزار دیے, جنہوں نے ایک ایک کرتے پہ ساری زندگی گزار دی, ایک ایک سلوار قمیض پر جنہوں نے ساری زندگی گزار دی. اور لوگوں زندگی کے اندر انسان پرانا کپڑا پہننے گا, پھٹا کپڑا پہننے گا, سادہ کپڑا پہننے گا, لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے اس وقت غریب سے غریب ہو, یتیم سے یتیم ہو, لاوارث سے لاوارث ہو, کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے, کوئی میرے عزیزو علاقے کا ذمہ دار ہو, علاقے کا نمبردار ہو, علاقے کا علاقے کا نمبردار ہو, علاقے کا چودھری ہو, وڈیرا ہو, وہ ترس کھا کے 4-5 ہزار روپے کا سوٹ لے کے دے دے گا. اور چلو میرے عزیزو یتیم و غریب ہو, شادی کے موقع پر تو لال جوڑا مل جاتا ہے. واہ سیدہ فاطمہ تیری شان کے کیا کہنے, تیری عظمت کے کیا کہنے. رخصتی کا وقت آیا, جوڑا تو دور کی بات ہے, سیدہ فاطمہ کے سر پر ڈالنے کے لیے نئی چادر نہ ملی. حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا, ام سلمہ بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے, کوئی نئی چادر کا التزام کر دے. سیدہ ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی. حضرت حفصہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی, کہنے لگی کملی والے اس سے بہتر ہمارے پاس چادر کوئی نہیں. رحمت والے نبی نے چادر کا پلو کھولا, 16 پیوند کپڑے کے, 17واں پیوند چمڑے کا لگا تھا. کبھی خاتون جنتی عورتوں کی سردارن کا چہرہ دیکھتے, کبھی چادر کے پیوند دیکھتے, ہزاروں قطار روئے. پھر نبوت والی چادر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی بیٹی کے قریب جا کر یہ 17 پیوند والی چادر رکھ دی اور فرمایا بیٹی اللہ کی عزت کی قسم جس نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھا, 17 پیوند والی چادر لے کر آج مسکرا کے دکھا دے. وعدہ کر رہا ہوں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہناؤں گا. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, بزرگ میرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر کے اندر امیر معاویہ مسجد میں بیٹھے ہیں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہفتے میں کپڑوں پہ کتنی مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے, باورچی خانے کے سامان پہ کتنی مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے, سویٹر جرسی پہ کتنی مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے, بچوں کے یونیفارم پہ کتنی مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے, گھر کے میرے عزیزوں جمع جوڑی پہ کتنی مرتبہ خرچہ
جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کا ہمیشہ یہی گلہ ہے میرا شوہر مجھے پیسہ نہیں دیتا، بیوی کا یہی گلہ ہے مجھے سیزن کے کپڑے بنا کے نہیں دیتا، یہی گلہ ہے ہمارے گھر کے اندر فریج نہیں آیا، برف ہمیں بازار سے لانی پڑتی ہے، یہی گلہ ہے ہمارے گھر کے اندر پیسہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ، آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ میں نے اس جوان کے ساتھ تیرا رشتہ جوڑا، اس جوان کے ساتھ تیری شادی کی جس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، اے فاطمہ علی سے روٹی کپڑے پہ جھگڑا نہ کرنا ورنہ امت کی انگلیاں تیرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ اٹھ جائیں گی۔ میری بیٹیوں ذرا غیرت کے ناخن لے لو، موبائل کے ذریعے تمہارے تک آواز جا رہی ہے، مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے تمہارے تک آواز جا رہی ہے، یہ بھی کوئی خاندان ہوا، یہ بھی کوئی چودرانی نمبردار نہیں ہوئی جو کپڑے پہ جھگڑا کر کے طلاق لے کے گھر میں آ جائے، جو روٹی پر جھگڑا کر کے رب کعبہ کی قسم ہے یہ چیز معیار نہیں بنا کرتی، معیار تو یہ تھا اپنے پرکھوں کا حیا برقرار رکھتی، اپنی آنکھوں کی غیرت برقرار رکھتی، اللہ کی عزت کی قسم ایسا کردار دکھاتی جیسا کردار سیدہ فاطمہ الزہرا تیری میری جھولی میں ڈال کے گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ کون سی عورت ہے جس کے چہرے کو یا تو ابو مصطفیٰ نے دیکھا یا علی المرتضیٰ نے دیکھا، کوئی دنیا سے وصیت کر کے جائے گا میرے بعد بچوں کا خیال کریو، کوئی وصیت کر کے جائے گا میرے بعد میری زمین اس کو دے دیو، میرے کپڑے برتن بھانڈے اسے دے دیے، میری جمع جوڑی اسے دے دے، یہ کون سیدہ فاطمہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے آنکھ بند کے کر کے کہہ رہی ہے اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر کے مدینے کی گلیوں میں لے کے جانا، میں نہیں چاہتی چہرہ تو دور کی بات ہے میرے جنازے کی چرپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ کیا منہ دکھائے گی قیامت کے دن؟ معذرت کے ساتھ ہم اپنا حال دیکھ لیں، موٹر سائیکل اچھا لگ رہا ہے، موبائل اچھا لگ رہا ہے، آج کی انگوٹھی اچھی لگ رہی ہے، گھڑی اچھی لگ رہی ہے، نہیں اچھا لگ رہا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لباس اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے عزیزوں ان چار صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اکبر لگتا ہے انہوں نے بھی آواز دے کے کہا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کی قبر پہ جب جا کے کھڑے ہوئے وہاں کے لوگ آ گئے، وہاں کے چابی برادر آ گئے، کہنے لگے علماء اکرام پاکستان سے آئے ہیں، اعزازی طور پر حضرت بلال کی قبر کو کھول دیا گیا، ہم اندر سیڑھیاں نیچے اتر کر بالکل بلال حبشی کی قبر پہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت پیر محمد صاحب زارو قطار رونے لگ گئے اور کہنے لگے بلال تو کتنے مقدروں والا، تیرے پاس جتی کوئی نہیں، تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں، تیرے پاس رنگ نسل کوئی نہیں، تیرے پاس مکے کی سرداری کوئی نہیں، تیرے پاس حبشے کی نمبرداری کوئی نہیں، بکتا بکاتا غلام ابن غلام بنتا بنتا رسول اللہ کے قدموں میں آیا، کتنے مقدروں والا، تو نے کتنی مرتبہ حضور کو دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے تیرا نام لے کے بلایا ہوگا، کتنی مرتبہ کملی والے نے تجھے اپنے پاس بٹھایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوگا، کتنی مرتبہ تو نے پیغمبر کے ہاتھ سے کھایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور نے تجھے کھلایا ہوگا۔ حضرت پیر صاحب رو کے کہنے لگے بلال خدا کے واسطے ہمارے سے وعدہ کر، کل قیامت کا دن ہوگا، اس بات کی گواہی دے دینا کہ ہم نے پاکستان سے آ کر تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ سنایا ہے۔ اللہ اکبر، شاہ صاحب پہ رقت طاری ہو گئی، اللہ اللہ کی ضرب جاری ہو گئی، فرمایا مجھے کشف کی حالت میں بلال حبشی نے جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن ایمان کی گواہی بھی دوں گا، تمہاری طرف سے امام الانبیاء کو سلام بھی تمہارا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اولیاء اکرام، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر
یہ چار نبی کے یار خدا کی قسم بکھرے پڑے ہیں، مولانا امجد صاحب، مولانا طاہر صاحب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ لوگوں نے کھڑا نہ ہونے دیا، ہم نے تو کہا ہمارے وہ بڑے ہیں، پھر اللہ اکبر حکومت کی طرف سے ہمیں سیکیورٹی ملی، ہمیں گارڈ ملے جو ہمیں گھیرے میں لے کر حضرت امیر معاویہ کی قبر کے پاس لے کے گئے۔ رب کعبہ کی قسم قبر پہ پتھراؤ ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کا نام مٹا ہوا تھا، ہمیں قبر جالی کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ میری گھر والی کہنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں اس کا تجھے تعارف کیا کروں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ اللہ نے مجھے سعادت بخشی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جو چوکنا بنا ہوا تھا، میں نے جالیاں پکڑ کے مولانا اندر جھانک کے دیکھا، اللہ اکبر، قبر مبارک ٹوٹی نظر آئی، لگتا تھا کسی نے پتھراؤ کیا ہوا ہے۔ قبر کے اوپر میرے عزیزوں بڑے بڑے بورے نظر آئے۔ مجھے لگتا ہے امیر معاویہ نے ہمارے قدموں میں بیڑیاں ڈال کر ہمارے قدموں کو کھینچ کے کہا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، میں کالی کملی والے سے تمہاری شکایت کروں گا، میں اللہ کا دین بچا گیا اور ظالموں تم میری قبر کو بھی نہ بچا سکے۔ ایک کونے میں نبی کا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہا تھا۔ میرے عزیزوں چلنے کا راستہ نہ تھا، ویل چیئر کی جگہ نہ تھی، دل کی تشنگی بڑی۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن آیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ العامى۔ یہ وہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ بیت المال میں مال غنیمت کے کپڑے آئے، ایک کوٹ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کوٹ دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کوٹ میرے عبداللہ بن ام مکتوم کو دے دو۔ جناب عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس کوٹ بھجوایا گیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا گیا یہ کالی کملی والے نے تیرے پاس تحفہ بھیجا۔ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کوٹ لانے والے نے رونے کی وجہ پوچھی، اللہ اکبر، کہنے لگے میں کوٹ یہ واپس لے جا اور انہیں جا کے کہہ دے میں کوٹ اس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا بلکہ آپ کے ہاتھوں سے پہنوں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، صحابہ کہتے ہیں آپ اٹھے اور کوٹ کو لے کے اپنی بغل میں دبا لیا۔ نبینا صحابی کے پاس آئے، فرمایا عبداللہ اگر تو اس بات سے راضی ہوتا ہے تو پیغمبر تجھے کوٹ پہنائے، کھڑا ہونا تیرا کام ہے، کوٹ پہنا کے بٹن بند کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے کوٹ پہنا کر جب بٹن بند کر رہے تھے، دائیں بائیں سے صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کملی والے یہ اور میں اللہ اکبر جنت میں جانے کے بعد جنت کا لباس پہنیں گے۔ عبداللہ بن ام مکتوم تیرا کیا اعزاز ہے، تو کملی والے کے ہاتھ سے کوٹ نہیں پہن رہا بلکہ جنت کا لباس پہن رہا ہے۔ قبر پہ لے جائے۔ علماء اکرام کا سارا وفد گاڑی ایک محلے میں چلی گئی، گاڑی سے سوار اترے، اللہ اکبر، ایک مکان کے اندر داخل ہوئے، اس کے پاس لکھا ہوا تھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، یہ کون سا اللہ والا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے عادی تھے، نشے کی حالت میں پڑے ہوئے مدہوش سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، بغداد کے بازار میں لیٹے ہوئے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کے چہرے کو صاف کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے او بشر حافی
صحابی تجھے آج شرم نہیں آتی؟ معروف کرخی تیرے چہرے سے شراب کو صاف کر کے گیا، تیرا گندا چہرہ صاف کر کے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہی آنکھ کھلی آسمان کی طرف منہ کیا، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ یاد ہے، اللہ اکبر، نشے کی حالت میں جا رہے تھے، اللہ کا نام زمین پہ پڑا دیکھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں اپنے کرتے کے پلو سے صاف کیا، پھر اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، بشر حافی تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں نے قیامت کی صبح تک تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، اللہ والے کا مزار تھا، میرے عزیزوں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر میں جانا ہوا، میرے عزیزوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت حجر بن عدی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت حبیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، میرے عزیزوں، سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، اسی طریقے سے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت شہاب الدین صاحب سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر، امام ابو یوسف کی قبر پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، روح المانی لکھنے والے کی قبر پہ جانا ہوا، اللہ غنی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ ان ساری قبروں نے اتنا متاثر کیا، لگتا تھا یا میں مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، پاکستان والوں سے کہہ دینا قیامت کا دن ہوگا، تم آمنہ کے لال کے سامنے کون سا منہ لے کے آؤ گے؟ ہمیں کوئی حکم نہیں ہوا کہ کوئی دعوت نہیں دینی، خاموش تبلیغ کرنی ہے بس۔ ہاتھ کے اندر تمہارے عصا ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، سر پر تمہارے عمامہ ہو، نگاہ تمہاری زمین پر ہو، بس۔ جس بازار سے آل رسول کو لایا گیا تھا، شام کا بازار، اس کے سامنے جامع مسجد اموی ہے اور پیچھے یزید کا دربار ہے۔ گلی کے اس کونے پر اس کونے پر ایک جگہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، دوسری جگہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، یہ سو رہے ہیں، درمیان میں شام کا بازار ہے۔ علماء اکرام، ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، سر پر عمامہ ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، اور اللہ اکبر، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک عورت مولانا امجد صاحب آئی اور آ کر ہمارے سامنے سجدے کے اندر گر گئی۔ اس عورت نے میری طرف مخاطب ہوا، حضرت شاہ صاحب کہنے لگے پرے ہٹ جاؤ، میں بھی پیچھے کو ہٹ گیا۔ وہ عورت روکنے لگی اور روک کر اس نے میرے منہ پر اچھی طرح یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور مجھے اس طرح کیا۔ ساتھ والا جو ہمارا رہبر تھا اس زبان میں بات کرنے لگی، مجھے لگتا ہے انسان نہیں، آسمان سے فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ ایک آدمی میرے عزیزو اللہ اکبر آیا، گھٹنا پکڑ کے رونے لگ گیا، شام کے بازار میں گھٹنا پکڑ کے رونے لگ گیا، اللہ اکبر۔ پھر اپنی عربی زبان کے اندر، ان کی اپنی زبان ہے، رو کے کہنے لگا، اللہ اکبر، ہم صحابہ کی اولادیں ہیں، اللہ اکبر۔ مکے سے مدینے سے صحابہ اکرام رلتے پھرتے دین کی تبلیغ کرتے کرتے یہاں تک آئے، ہم نے ان کی زندگیوں کو بھلا دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سے پوچھیں گے ہمارے لباس کا تم نے کتنے میں سودا کر دیا، ہمارے چہروں کا کتنے میں سودا کر دیا، ہماری محبت رسول کا کتنے میں سودا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لگتا تھا ان کی آرزویں، ان کی تمنا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان والوں سے جا کے کہہ دینا، اللہ اکبر، جو کام اللہ نے دعوت و تبلیغ کی برکت سے تمہیں عطا فرمایا، اصل کام وہ ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ، ہمیں کلمے کی دعوت دے کر ہمارے قلب میں ایمان کی پیاس کو بجھا کے چلے جاؤ۔
لیکن میں کس کو آ کر یہاں دعوت دوں؟ ہر کوئی روٹی کپڑے مکان کے چکر میں رولتا پھر رہا ہے. صبح سے نکلیں شام کو آ رہے ہیں, شام کو نکلیں, کوئی 2 دن کے بعد آ رہا ہے, کوئی 15 دن کے بعد آ رہا ہے, کوئی 2 سال کے بعد آ رہا ہے, کوئی 3 سال کے بعد آ رہا ہے. جس ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, ویٹر جو سروس کر رہا تھا دے رہا تھا, میں نے کہا بیٹے تو کہاں کا؟ کہنے لگا چنی ہوٹ کا. اللہ اکبر. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہا 5 سال. میں نے کہا پاکستان گیا؟ کہاں 3 سال پہلے گیا تھا, ایک بچی ہے اور بیوی ہے. میں نے کہا تجھے یاد نہیں آتی؟ کہنے لگا یہاں کی زندگی بڑی اچھی ہے, یہاں کے میلے بڑے اچھے ہیں, یہاں کا پیسہ بڑا اچھا ہے. میں نے کہا واہ رے واہ, تجھے تو رہبر بن کے آنا چاہیے تھا, تجھے تو سالار بن کے آنا چاہیے تھا, تجھے تو کمانڈر ان چیف بن کے آنا چاہیے تھا, تجھے دعوت کا پیغام لانا چاہیے تھا. اللہ اکبر. تجھے تو اپنا رنگ دکھانا چاہیے تھا, اپنا ڈھنگ دکھانا چاہیے تھا. اس پیسے کی ریل پھیل اور چمک نے تجھے اتنا متاثر کر دیا کہ مغرب کے بازار کے اندر تو نے اپنا آبا و اجداد کا دین بھی لا کے فروخت کر دیا ہے. مسلمانوں میں تو وہاں سے 2 چیزیں سیکھ کے آیا کہ مسلمان اپنا لباس ہی نبی والا کر دے, رب کعبہ کی قسم آدھے کفر کے اوپر اثر پڑ جائے گا, اور دوسرا اپنا کاروبار سنت کے طریقے کے مطابق کر دے, انشاءاللہ اپنا تو بیڑا پار ہوگا, لیکن باقی راہ سارا آدھا کفر بھی اسلام میں داخل ہو جائے گا. آج آپ کو فکر دعوت دے کے جا رہا ہوں. جو چیز میں دیکھ کے آیا صحابہ کی قبروں سے, جو اداسی میں لے کے آیا, یہ اداسی اس وجہ سے نہیں تھی, یہ وہ ان کی سوچ نہیں تھی کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ان کو تو پروردگار عالم نے رضی اللہ عنہم ورضوا کا تمغہ دے دیا, ان کو تو ٹائٹل وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا دے دیا, انہیں تو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا کر دی گئی. لیکن لگتا تھا وہ تیرے میرے سے اداس ہو کے بیٹھے ہیں کہ بلیغوا انی ولو آیا, کہ جو پیغام ہمیں ملا تھا اس پیغام کو لے کر ہم مکہ مدینہ چھوڑ کے پاکستان تک آ گئے, لیکن اس پیغام کو سمجھنے کے باوجود تم گھروں سے نکل کے مسجد میں نہیں آئے. تم اپنی ایمانداری سے بتاؤ قبروں کے اندر جا کر تمہارا میرا کیا بنے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گفتار میں صورت میں سیرت میں کمال میں زندگی کے ہر پہلو میں, بیاہ میں شادی میں غمی میں خوشی میں, موت میں میت میں, مسجد میں بازار میں, مارکیٹوں میں پارکوں میں, اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں زندہ کر دیا جائے گا. کوئی تمہیں تجارت کی دعوت دے رہا ہے, کوئی امریکہ کے ویزے کی دعوت دے رہا ہے, کوئی تمہیں برطانیہ کے ویزے کی دعوت دے رہا ہے. قرآن سنو, قرآن کون سی دعوت دے رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ کون سی جنت کی دعوت دے رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں, آپ کا خادم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے اپنے سامنے ایک لکڑی, چھوٹی سی لکڑی دیکھی, ایک لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا, بعض جگہ آتے ہیں ایک لکڑی کا تل کا دیکھا, اور آپ نے مسکرا کے فرمایا, اس تل کے اس لکڑی کے ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا او لوگو سن لو. اپنے خادم سے فرمایا سن لے, جنت میں اتنی بھی لکڑی نہیں ہوگی. خادم ہکا بکا ہو گیا, مدینے کی طرف منہ کر لیا, حضور کے روضہ انور کی طرف منہ کر لیا, اور کہنے لگا اس صاحب قبر والے سے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا جنت کے اندر انگور کے درخت ہوں گے, جنت کے اندر بیر کے درخت ہوں گے, کھجور کے درخت ہوں گے. آپ نے فرمایا حق ہے, سچ ہے, لیکن جنت کے اندر لکڑی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سلیمان فارسی فرمانے لگے جنت کے اندر درخت سونے چاندی کے ہوں گے. اپنے منہ میں انگلی دے کے آپ کا خادم حیرت سے پوچھنے لگا اور کہنے لگا اگر جنت کے اندر لکڑی نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی نے آسمان کی طرف دیکھا, مسکرا کے فرمایا جو اللہ لکڑی سے پھل نکالتا ہے وہ سونے سے بھی پھل نکال کے دکھائے گا.
वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो भागो अल्लाह की मगफिरत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ। वो मगफिरत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, दीनदारी से मिलेगी, दीन के माहौल से मिलेगी, कुरान की तालीम से मिलेगी, नमाज के सजदों से मिलेगी। अब मेरे अजीज़ों, मेहनत का वक़्त आ गया। उलमा इकराम अरब के बैठे थे, उलमा इकराम बगदाद इराक़ के बैठे थे, पाकिस्तान के बैठे थे, कोफे की मस्जिद के अंदर मुज़ाकरा हो रहा था, सामरे की खानकाह नक्शबंद में मुज़ाकरा हो रहा था, और बैठ के तमाम इस नतीजे पे पहुँचे, हमारी जो ये बच्चे हैं ये इमाम मेहदी का ज़ुहूर देखेंगे, इमाम मेहदी का ज़माना देखेंगे, इतनी क़यामत की निशानियाँ वाज़ेह हो चुकी। मेरे अजीज़ों, किसी वक़्त भी क़यामत का कोड़ा बजने वाला है, किसी वक़्त भी सूर फूंकने वाली बांसुरी की आवाज़ आने वाली है। बेहतरीन आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। आप भी इस चीज़ के गवाह हो जाओ, अल्लाह तू भी इस बात का गवाह हो जा। जो पैगाम मुझे सहाबा की खबरों से मिला, वो पैगाम मैंने नूरार की जामा मस्जिद में आकर कलमा पढ़ने वाले उस शाकाने सहाबा, मदाए सहाबा मेरे हजरात से बयान कर दिया, उलमा ने सहाबा को आकर सुना दिया, सहाबा का नारा लगाने वालों को सुना दिया। अगर चाहते हो क़यामत के दिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अमीर मुआविया, हसन, हुसैन और सारे सहाबा का साथ हो जाए, तो वो काम करना पड़ेगा जिन कामों के लिए सहाबा इकराम ने जान के नजराने पेश कर दिए, जिस काम के लिए सहाबा ने तलमल दल कुर्बान कर दिया। ये आज का मौलाना ताहिर साहब और इस्माइल साहब ने ये पैगाम प्रोग्राम सजाया, और इस प्रोग्राम में सारे उलमा इकराम को बुलाया, इलाके के उलमा इकराम ने कीमती वक़्त अता फरमाया। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना अमजद साहब यहाँ लाने का ख़त्म नबूवत जामा मस्जिद वाले यहाँ लाने का ज़रिया बने, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाओ हम मेरे अजीज़ों, कारोबारी बाद में, रावबाद में, अवानबाद में, मलकबाद में, पठानबाद में, गुज्जरबाद में, अराईबाद में हम सबसे पहले मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सबसे पहले आका के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। जो काम कमली वाला दे के गया वो काम अहम है। मेरे अजीज़ों, दुकानदारी बाद में, पहले नबी के काम वाले, अल्लाहु अकबर। कारोबार बाद में, पहले नबी के काम वाले, नौकरी बाद में, पहले नबी के काम वाले। ये काम अल्लाह मुझे समझा दे और इस काम पर अल्लाह मुझे खड़ा कर दे। अल्लाह करे ये काम आपकी समझ पे आ जाए और पूरी इंसानियत, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, नबी का गुलाम, सहाबा का शदाई इस काम के लिए तैयार हो जाए। मैं तो सारी ज़िंदगी का वादा भी करके आया, सारी ज़िंदगी का इरादा करके आया, ये बात मैंने आपके सामने रख दी। अब आप भी इरादा फरमाओ। 4 महीने की बात नहीं, चिल्ले की बात नहीं, 7 महीने साल से रोजे की बात नहीं, मकसद बनाकर इस काम को इंशाअल्लाह चलेंगे और करेंगे। कौन कौन इंशाअल्लाह इस काम को मकसद बना के ज़िंदगी गुजारेगा कि दीन मेरी ज़िंदगी में, सारे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए। इसके लिए अल्लाह मेरे माल को, मेरी जान को, मेरी औलाद को अल्लाह ज़रिए के तौर पे कबूल फरमा ले। समंदरों पार जाऊँगा, बॉर्डर पार जाऊँगा, पूरी दुनिया के अंदर पैगाम पहुँचाऊँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कामयाबी मिलेगी तो कलमे वाली ज़िंदगी से कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा जहाँ कहीं भी धक्के खा के आ जाओ, नाकामी है, कामयाबी मिलेगी हुजूर के कदमों में मिलेगी। मैं भी हुजूर की इत्तबा के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी हुजूर की इत्तबा के लिए तैयारी का इरादा करते हो? इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फिरोगे, पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम लेके जाओगे। सहाबा जो पैगाम हमारी झोली में दे के चले गए, लेके चलोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? कौन कौन जिनके कवायद पूरे हो गए मुल्कों में जाने के लिए तैयार है? जिनके कवायद पूरे हो गए मुल्कों में जाने के इरादे के लिए कौन खड़ा होकर इरादा करता है कि इंशाअल्लाह मैं मुल्कों में जाऊंगा? और 1-2 आदमी खड़े हो ताकि जमात की तरतीब बन जाए। हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरकदू फरमा गए थे, फरमाया जिसे जिंदगी में तुमने एक मरतबा दावत दे दी, मौत से पहले अल्लाह उसे दीन के काम में जरूर लगाएगा। मेरे
अजीज़ों। और मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाया हिदायत का नूर तुम्हें अल्लाह के रास्ते से मिलेगा, इबादत का नूर तुम्हें मस्जिद से मिलेगा, तिलावत का नूर तुम्हें मदरसों से मिलेगा, और जिक्र का नूर तुम्हें खानकाहों से मिलेगा। हमने मस्जिदें भी आबाद करनी है, हमने मदरसे भी आबाद करने हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना है और खानकाहों को भी आबाद करना है। इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी इरादा करते हो इंशाअल्लाह। कल जुमेरात है, परसों जुमे से रोज़ा अल्लाह के रास्ते में कौन देगा? 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ। खड़े होकर इरादा करो, जो 3 दिन के लिए जाने का इरादा करता है, खड़े होकर इंशाअल्लाह मेरा 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा। एक जमात दो कम से कम, खड़े होकर माशाअल्लाह उठ जाओ। जो जुमे से रोज़ा अल्लाह के रास्ते में दे, इरादा कर ले जाना अल्लाह का काम है, तौफीक अल्लाह देंगे माशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े होकर पूरी जमात दो माशाअल्लाह। उठो मेरे भाई, पूरी जमात देंगे इंशाअल्लाह। और 2-4 खड़े हो जाओ और कबूल तो करवा लो अल्लाह के दरबार में अपने आप को माशाअल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी में तुम्हारी बरकत अता फरमाए। एक और छोटा सा नुस्खा लेके आया हूँ, बैठ जाओ, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 5 नमाज़ों की हर कोई दावत दे रहा है, अल्लाह इस दावत पर मैं पूरा उतरने की तौफीक दे। एक दावत 5 नमाज़ों के साथ तहज्जुद की नमाज है, इस नमाज को भी ज़िंदा कर लो मेरे अजीज़ों। रातें बहुत लंबी हैं, 6:45 बजे ईशा की अज़ान नमाज हो रही है, कहीं 7 बजे, फजर जाके 6:30 बजे हो रही है। अल्लाह की कसम 6, 5, 13 घंटे की रात है, 13 घंटे। 12 घंटे सो जाओ, 1 घंटा कुरान तिलावत जिक्र अज़कार को दे दो। अल्लाह के सामने 2 रकात तहज्जुद के पढ़ के मुसल्ले पे बैठ जाओ। ये इतनी लाडली नमाज है, अल्लाह से सारे मसले हल करवाती है। कौन कौन तहज्जुद की नमाज की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह? और 5 नमाजों की पाबंदी कौन करेगा मेरे भाई? पक्की करेंगे मेरे भाई। स्कूलों में, मदरसों में नमाज की पाबंदी कराओगे, घरों के अंदर नमाज की पाबंदी करेंगे माशाअल्लाह। मस्तूरात के लिए एक नुस्खा है, मेरी माँ बहनों के लिए नुस्खा है, परेशान रहती हैं, मैसेज करती हैं, मस्जिद के इमाम साहब के पास पैगाम भेजती हैं कि मौलवी जी कोई नुस्खा बता दो, कोई वजीफ़ा बता दो। बच्चे फरमा बरदार नहीं, बच्चे फरमा बरदार हो जाएं। देखो भाई, कलम लाओ, कागज़ लाओ, फिर ज़ाफ़रान लेके आओ, फिर कस्तूरी लेके आओ, मुश्क अंबर लेके आओ। एक तावीज़ 1500 रुपये का मिलेगा। अगर तावीज़ वो फ्री मिल जाए तो भाई फिर जो है मामला सस्ता नहीं मेरे भाई। वो तावीज़ क्या है? बाप हलाल की कमाई शुरू कर दे, और माँ जो है, माँ रोटी जब पकाए तो सर ढाँक के पकानी शुरू कर दे। और जब नमाज का वक़्त हो, हांडी चूल्हे पे रखी हो, भुन रही हो, चूल्हा बंद कर दे। कपड़े इस्त्री कर रही हो, अजान की आवाज़ आ जाए तो इस्त्री करना छोड़ दे। कपड़े धो रही हो, मशीन बंद कर दे। झाड़ू दे रही हो तो वही फ़र्ज छोड़ दे। नमाज का एहतमाम करे मेरी बहन, नमाज का एहतमाम। और बावर्ची खाने में क्या 24 घंटे सर से दुपट्टा तू ना उतार। और आप मेरे बुजुर्गों, अपने घर के अंदर कोशिश करो हलाल माल लेके आओ। अल्लाह की कसम, बेटी खाएगी तो राबिया बसरी बनेगी, बेटा खाएगा तो अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। ये इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। वगरना तुम कहो कि मक्के से जमजम और मदीने से बीरे रूमा ले आओ, और हजरत अब्बास की कब्र के पास से जो पानी है, अल्लाह अकबर, दरिया दजला, दरिया फुरात का पानी, इन 3 पानियों को लाके, चौथा बारिश का पानी, इन पानियों को लाके बैठ जाओ, और एक से नहीं 1000 आदमियों से पूरा पूरा कुरान पढ़ के भूख मरवा दूं। अगर घर में नमाजी है और घर पे पर्दा है, खुदा की कसम ना कुरान असर करेगा, ना जमजम का पानी असर करेगा। और अगर घर नमाजी है और घर दीनदार है और हलाल की रोजी है, तो मटके के पानी में भी अल्लाह जमजम जैसी शिफा अता फरमाएगा। उन पानी की बहारें और हैं। तुम पर्दे का ख्याल करो अल्लाह के वास्ते। पर्दा अपने आगे सीने के हिस्से, अपनी पुष्ट, अपनी कमर का हिस्सा, अपना चेहरा, अपने पैर, अपने हाथ, अपनी आंखें, अपने वजूद का अंग अंग खुला बुरका पैर के छुपाओ। खुदा की कसम, तुम ज़मीन वालों के लिए, तुम ज़मीन वालों के लिए समीन ना बनोगी, लेकिन आसमान वालों के लिए राबिया बसरिया बन जाओगी। अल्लाह उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए। जो हजरात के सामने बात रखी, सारे उस पर तैयार होना इंशाअल्लाह भाई। मस्जिदों को आबादी की मेहनत की, मस्जिदों की आबादी की मेहनत करेंगे ना इंशाअल्लाह। मदरसे आबाद करोगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दोगे ना मेरे भाई, आलिम बनाओगे अपने बच्चों को।
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے 4:15 کا حکم ہوا تھا، بس میرے عزیزو 1 منٹ مجھے اور دے دو۔ ہمارا غریب سا ساتھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، یہ نعت پڑھے گا، حوصلہ افزائی فرمانا، پھر 1 منٹ کے بعد دعا ہوگی، پھر اگلے 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ عصر کی نماز، یعنی کل 4 سے 5 منٹ میں انشاءاللہ عصر کی نماز کے لیے اللہ کے آگے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔